پیدا ہوئی اور خدا کا میرے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز منصوبہ تھا، لیکن میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یسوع نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے نئی زندگی دی، اور اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ یقین کریں تو خدا آپ کو آج نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ یسوع مسیح حقیقت ہے، وہ زندگی بدل دیتا ہے، وہ قسمت بدل دیتا ہے، اور وہ قوموں کو بدل دیتا ہے، اور وہ قومی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی شخص تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں؟ میں پہلے یقین نہیں رکھتی تھی کہ کوئی تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ جو قابل نفرت ہے، جو دوسروں کے مخالف ہے، اور وہ جو کڑواہٹ، غصے اور نامعافی سے بھرا ہو۔ میں پہلے سمجھتی تھی کہ ایسا شخص تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے ثابت کیا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اس نے مجھے یہ تبدیل کر کے یہ غلط ثابت کرنا شروع کیا۔ ایک بدسلوک، غسیلی اور مخالف مسلمان عورت جو سخت تلخی سے اور غصے سے بھری ہو، خدا نے اس عورت کو تبدیل کر دیا جو بالکل مختلف تھی۔ یہ صرف یسوع مسیح ہی کر سکتا ہے، صرف مسیحا ایسا کر سکتا ہے، صرف زندہ خدا کا بیٹا ایسا کر سکتا ہے۔ صرف چھونے سے، صرف ایک بار چھونے سے وہ آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، جیسا اس نے مجھے تبدیل کیا۔ اور میں بائبل مقدس میں سے ایک شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو غنڈہ گردی سے کام لیتا تھا، جو دوسروں کے لیے غصے یا نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرح نہیں سوچتے تھے، نہ اس کی طرح یقین اور کام کرتے تھے۔ وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور ان کو دہشت زدہ کرتا تھا، ان پر دھونس جماتا تھا اور ان پر الزامات لگاتا تھا۔ خدا نے اسے چھوا۔ آج ہم پولوس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اس کی اور اپنی زندگی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اگر آپ اجازت دیں، اور خدا کس طرح آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے، صبح، شام یا کسی بھی وقت میں۔ اور میں نے اپنی طرح کے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تبدیل ہوئے، اور خدا اب بھی پس پردہ کام کر رہا ہے۔ وہ اب بھی زندگیاں تبدیل کر رہا ہے، وہ اب بھی اپنے جلال کے لیے لوگوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ پولوس ایک مختلف انسان تھا، دمشق سے پہلے اور دمشق کے بعد وہ مختلف تھا۔ اس میں جوش تھا۔ دمشق سے پہلے اس میں خدا اور اپنے ایمان کے لیے آگ بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ایمان تباہ کرنے والا ایمان تھا، تعمیر کرنے والا ایمان نہیں تھا، محبت والا نہیں تھا۔ لیکن دمشق کے بعد اس کے اندر مختلف قسم کا جوش تھا۔ وہ جوش تعمیری، محبت، یہاں تک کہ یسوع کی خاطر برداشت کرنے والا تھا، اور وہ مکمل طور پر مختلف انسان تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تصور کریں، اس وقت تصور کریں کہ وہ اپنے رویے اور نقطۂ نگاہ کی وجہ سے وسعت اختیار کر رہا تھا جن کا اس نے حکم دیا۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں جو یسوع کے ساتھ تھے تہمتیں اور الزامات اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان لوگوں کے بارے میں جو یسوع پر یقین رکھتے تھے، وہ ان لوگوں کو قید خانہ میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں اذیت دی جائے، تنگ کیا جائے، انہیں تکلیف دی جائے۔ اور سٹیفنس کی بات میں بھی پولوس اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر سنگسار کرنے کی منظوری دیتا تھا۔ وہ شخص دمشق کے راستے پر تھا۔ وہ ایسی جگہ جا رہا تھا، ایسی جگہ جہاں وہ اپنا کام جاری رکھے، جو وہ سمجھتا تھا کہ خدا نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہو سکتا ہے آج آپ کا ایمان کسی چیز پر ہو، اور جس طرح سے آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ اپنے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ اس جگہ سے بالکل مختلف مقام پر ہوں جس طرح خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ ایمان کی کتاب اس کا 9واں باب 1 سے 5 آیت تک۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا،
سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ مجھے یہ حصہ پسند ہے۔ میں ان حصوں کو مختلف حصوں میں بیان کرنا چاہوں گی۔ ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ لوگوں کو اذیتیں دیتا جو صحیح راہ پر تھے۔ یوحنا 14 باب اس کی 6ویں آیت میں یسوع نے جو کہا وہی میرے اس پروگرام کا نام اور عنوان ہے۔ میرا ٹی وی پروگرام جو کہ دنیا میں ترکی اور فارسی بولنے والے لوگوں کے لیے ہے، راہ، حق اور زندگی۔ یسوع نے کہا، راہ میں ہوں، حق میں ہوں اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس نے ہمیں پتہ دیا، اس نے ہمیں نقشہ دیا، اس نے ہمیں راستہ دکھایا۔ ہم کس طرح آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، ہم کس طرح راستہ تلاش کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ابدی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پولس ان لوگوں کو اذیتیں دے رہا تھا جو سچائی کے راستے پر تھے۔ میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی اپنے جسم پر بوم باندھ کر کس طرح خدا کے لیے جان دے سکتا ہے، کس طرح سے لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر امریکہ میں ٹوین ٹاور کو گرا سکتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کس طرح لوگ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ میں آج یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کیونکہ میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں جان دینا اعزاز سمجھتی تھی، کیونکہ میرا خدا اس وقت مجھے بتا رہا تھا کہ میں اس کے لیے جان دوں۔ لیکن پھر ایک دن اچانک خدا نے کلام مجھ پر ظاہر کیا، اور جس دن میں خودکشی کرنے والی تھی، 28 سال کی عمر میں، جب میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہو چکی تھی، طلاق شدہ، کاروبار میں ناکام، زندگی میں ناکام، خاندان میں ناکام، ہر چیز میں، اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ زندگی جینے کے لائق نہیں ہے۔ اور اس دن یسوع مسیح شاندار طریقے سے مجھ پر ظاہر ہوا اور مجھے ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ اچانک جب آپ کچھ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں اور کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سچائی کہاں ہے، پھر اچانک خدا آتا ہے اور سب کچھ بدل دیتا ہے، صرف چھونے سے۔ شاید آپ کو بھی آج اپنی زندگی میں اس کے چھونے کی ضرورت ہے، شاید آپ کو بھی اس کے چھونے کی ضرورت ہے، اسی قسم کے چھونے کی آپ کے شوہر کی زندگی میں بھی، شاید جس کے لیے اپنے مصنوعی خدا سے بہت عرصے سے اپنے خاندان کی تبدیلی کے لیے دعا کر رہے تھے کہ صحت بحال ہو، آپ کے بچے مہذب، خوشحال اور پرامن زندگیاں گزاریں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو، کچھ بھی ایسا نہ ہو رہا ہو، لیکن آج میں یہاں موجود ہوں آپ کو اپنی اور پولس رسول کی زندگی کے بارے میں بتانے کے لیے۔ خدا اچانک آپ کے ساتھی کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو تبدیل کر سکتا ہے، صرف اس پر یقین کریں جو ایسا کر سکتا ہے۔ میں خدا پر یقین رکھتی تھی اور سوچ رہی تھی کہ صرف وہی راستہ ہے۔ میرا یقین تھا کہ اگر میں اس کے لیے جہاد کرتے ہوئے مر گئی تو سیدھی جنت میں جاؤں گی۔ میں ان تمام باتوں پر یقین رکھتی تھی، لیکن پھر اچانک یسوع نے مجھے چھوا اور مجھے وہ راہ دکھائی جس پر پولس اس راہ پر چلنے والوں کو اذیت دے رہا تھا۔
مجھے یاد ہے جب میں ترکی میں تھی، ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا، اور یہ ترکی کا ایک مشہور رسالہ تھا، اور اس میں ترکی میں مشنریز کے بارے میں ایک مضمون تھا، اور میں نے پڑھا کہ عیسائی لوگ کس طرح تبلیغ کر رہے تھے بائبل کو اور بائبل کی سچائی کو، اور اس وقت وہ میرے لیے جھوٹ تھا۔ میں غصے سے بھر گئی اور طیش میں آ گئی، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے انہیں تلاش کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں قتل کرنا ہے۔ میں نے بہت سے نمبروں پر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکی۔ لیکن آج کیونکہ میں خوشخبری پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ میں یسوع پر یقین رکھتی ہوں، میرے بارے میں بھی بہت سے یہی سوچتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں، خوف نہ کر، خوف نہ کر، جو کوئی بھی تمہارے جسم کو قتل کرے گا تو وہ تمہارا یہ عارضی خیمہ تو لے لے گا، لیکن اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو قتل کرے اور ان دونوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ لیکن یہ کلام خوف پھیلانے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کلام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ اگر تم اس پر یقین نہیں رکھو گے، جو کہ اس کا قدرتی نتیجہ ہے، تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن یہ کلام یہ ہے کہ آپ سے غیر مشروط پیار کیا گیا ہے۔ خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی خاطر جان دیں، بلکہ وہ آیا اور اس نے آپ کی خاطر جان دی۔ میرے مسلمان دوستو، یہ مختلف ہے، وہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ اگر خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اگر حقیقی خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، کیا وہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہے؟ یا کیا وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کی خاطر جان دیں؟ یہاں آپ کو ایک سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ میرا باس مجھے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا، میں نے اس دعا کے ساتھ اسے اپنے دل میں قبول کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اس دن اپنی زندگی ختم کرنے والی تھی، میں اکیلی ماں تھی اور اس وقت میری بیٹی 3 سال کی تھی، اور آج وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، یسوع مسیح کی خدمت کر رہی ہے۔ اس وقت ہر چیز بالکل تاریک نظر آ رہی تھی، لیکن میں بہت مایوس تھی، اور میں نے سوچا کچھ بھی میرے حالات تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا کچھ بھی میری زندگی کو نہیں بدل سکتا۔ اور میں ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں جانتی ہوں، میرا شوہر، جو ایک گینگ کارکن تھا نیو یارک کی گلیوں میں، وہ ایک گینگ ممبر تھا، وہ ایک بے حد خوفناک انسان تھا۔ تصور کرے کہ خدا نے کم عقلوں کو چنا تاکہ دنیا کے عقل مندوں کو شرمندہ کرے، خدا نے دنیا کی کمزور چیزوں کو چنا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اس نے ان کو چنا جو دوسروں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ لوگوں کے خلاصے، تعلیمی قوائف اور سندوں کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کے تحائف اور ان کی قدرتی صلاحیت کو نہیں دیکھتا، وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھتا، اور وہ مجھ جیسی بکھری ہوئی اور میرے شوہر جیسے گینگ ممبر کو چن لیتا ہے، جو دوسروں کو دھمکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، جو اپنا خاندان سمیت دوسروں کو دکھ پہنچاتا ہے۔ مگر جس دن وہ زہر کی وجہ سے مر رہا تھا، اس نے خدا سے کہا، پہلی مرتبہ اس نے ہمارے خدا کا نام لیا، اس کا نام ہے، ہمارے خدا کا نام ہے یسوع مسیح۔ اس نے کہا، یسوع، میں اس زندگی میں ناکام ہو رہا ہوں، میری مدد کر۔ یہ کبھی کبھار ایک واحد دعا ہے، خداوند میری مدد کر، مجھے اپنا راستہ دکھا، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے تو مجھے دکھا، کیا میں اس سیدھے راستے پر چل رہا ہوں؟ کیا یہ راستہ مجھے بچا پائے گا میری زندگی کے آخر میں؟ کیا یہ راستہ مجھے تیری حضوری میں لے جائے گا جب میں مر جاؤں گا؟ اس سے پوچھیں، کیونکہ میں نے ایسا کیا اور میں اس پر پورے دل سے یقین رکھتی ہوں۔ اگر آپ اس سے پوچھیں، میرے یہودی، ہندو دوستوں، مسلمان دوستوں، مجھے پورا یقین ہے کہ یسوع مسیح خود کو آپ پر عیاں کرے گا، جس طرح اس نے مجھ پر اور میرے شوہر پر کیا تھا، اور خدا نے اس کو چھوا جس دن اس نے خدا تک رسائی حاصل کی اور کہا، خدایا میری مدد کر، میں زندگی میں ناکام ہو رہا ہوں،
اور यीशु ने उसे छुआ, उससे मुकम्मल तब्दील कर दिया। और फिर शादी करने के बाद हमने गली गली मुनादी शुरू कर दी। मुझे याद है जाना और खुशखबरी को बांटना। ये खुशखबरी थी उन लोगों के लिए जो सड़कों पर थे, तवाइफों, शायद उन लोगों के लिए जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो आसमान पर जाने के लायक नहीं हैं, शायद उन लोगों के ग्रोह के बारे में जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो खुदा की हुजूरी में जाने के लायक नहीं है, वो बेहद गलीज, बदकार, बल्कि नफरत अंगेज हैं। मुनशियात फरोश, गैर मुहस्सिब, कातिल, आप इसे नाम देते जाएं जो आगे से आगे ही चलता जाएगा। और मुझे याद है गलियों में जाना और उनसे बातचीत करना, और वहां कुछ ऐसे हैं जो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप दीवाने हैं, ऐसे जैसे आपका दिमागी तवाज़न खो गया है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। ये उन लोगों के लिए बेवकूफ़ी है जब आप कहें मैं खुदा से प्यार करता हूँ। ये उन लोगों के लिए बेवकूफ़ी है जब आप कहें पाक रूह मुझसे बोल, खुदा ने मुझसे बात की। ये हमाकत है। लेकिन आप जानते हैं जब आप खुदा का तजुर्बा करते हैं तो आपको मालूम है आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, आप जानते हैं वो क़यादत कर रहा होता है, रहनुमाई कर रहा होता है, तसल्ली दे रहा होता है और तब्दील कर रहा होता है। हमने बहुत सी जिंदगियों को तब्दील होते देखा, और उनमें से एक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम एक सख्त हिफाजती कैद खाना में गए ताकि खुदा के काम की मुनादी करें, वहाँ मौजूद 150 कैदियों के साथ। उस ग्रोह में ज़िनाकार, जी हाँ ज़िनाकार, कातिल, चोर, मुनशियात फरोश, तशद्दुद करने वाले, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और हम वहां गए और हमने उनसे कलाम बांटना शुरू किया यीशु मसीह की मुआफ़ी के बारे में। क्या कहीं ऐसे लोगों का ग्रोह है जो आप सोच सकते हैं कि उन्हें मुआफ़ ना किया जाए, या कोई ऐसा है जिसे आप मुआफ़ ना कर सकें? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप किसी से कह सकते हैं मैं आपसे गैर मशरूत प्यार करता हूँ, मैं आपसे गैर मशरूत प्यार करता हूँ, कि मैं ये फिर उसी शख्स से कहें मुआफ़ नहीं कर सकता? नहीं, गैर मशरूत प्यार को आप गैर मशरूत मुआफ़ी का उन्वान दे सकते हैं। अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो आप उन्हें मुआफ़ कर सकते हैं। जो कोई यीशु मसीह की तरफ रजू करता है और उससे दुआ करता है, एक मुखलिस दुआ, और उससे अपने दिल में दावत देता है या देती है, और अपने गुनाहों को कबूल करता है और अपने चाल चलन पर पशेमान होता है, खुदा उसे एक नया इंसान बना देगा। पौलुस गलातियों 2:20 में कहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा चिल्ला कर कहती हूँ, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं उसके साथ मसलूब हुआ हूँ। जब आप यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी उसे दे देते हैं, फिर आप वो कातिल नहीं रहते, फिर आप गैर मुहज़्ज़ब नहीं रहते, फिर आप यीशु मसीह में बिल्कुल नए इंसान होते हैं। जी हाँ, हर कोई दिन और रात में तब्दील नहीं हो सकता। कुछ तब्दीलियाँ होती हैं और ये तरक्की है। मैं कहती हूँ कि मैं अभी भी तामीर के अमल में हूँ। खुदा अब भी मुझे तब्दील कर रहा है, लेकिन बातन का ज़्यादा हिस्सा मसलूब होता है, मर जाता है और दफन हो जाता है उस लम्हे जब आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। वो मसलूब हुआ आपके लिए और मेरे लिए, और अपना खून बहाया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। लिहाजा ये मुआफ़ी के लिए, हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए था। उसने फिदिया दिया था और फिर तीसरे दिन दोबारा जी उठा।
اس نے موت پر فتح پائی تاکہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پا سکیں اس کو اپنے دلوں میں قبول کرنے سے۔ میرے عزیزو، یہ ایک سادہ پیغام ہے۔ یسوع ایک سادہ انسان تھا اور اس نے یہ سادہ طریقے سے کہا، راہ میں ہوں، سادہ، حق میں ہوں، سادہ، زندگی میں ہوں، سادہ، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، سادہ۔ کبھی کبھار ہم اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں، ہم زیادہ بنا دیتے ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے، اور پھر جب ہم قید خانہ میں گئے، میرے شوہر نے بولنا شروع کیا اور اپنی گواہی دی کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے اس کی زندگی بدلی، اور ہم نے دیکھا کہ کم از کم 100 آدمی 150 میں سے آگے آئے، روتے ہوئے، بچوں کی طرح، بھیڑ کے بچوں کی طرح۔ یہ وہ آدمی تھے جو انتہائی خطرناک آدمی تھے، جنہیں آپ کہیں دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ اگر آپ انہیں سڑک پر چلتا دیکھ لیں تو شاید آپ اپنا راستہ بدل لیں۔ وہ انتہائی خطرناک گروہ کے لوگ تھے۔ وہ شاید کچھ بھی کر سکتے تھے، کسی بھی قسم کا جرم، بغیر آنکھیں جھپکے، لیکن اچانک، لیکن خدا کے ساتھ تمام چیزیں ممکن ہیں۔ اور اس دن خدا نے انہیں ایک شاندار طریقے سے چھوا اور وہ رو رہے تھے۔ اور ان میں سے ایک آگے آیا جو پہلے ہی اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے چکا تھا تاکہ ان باقی 50 لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی گواہی دے سکے۔ اور اس نے کہا، جب ہم قید خانہ میں منادی کے لیے جا رہے تھے، ہم لوگوں سے یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ آپ یہاں کیوں ہیں۔ یہ وہاں کا ایک اصول تھا، آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں آپ یہاں ہیں۔ لیکن یہ آدمی آگے آیا اور اس نے ہم سے بولنے کی اجازت مانگی، اور ہم نے اسے اجازت دے دی کہ وہ ایک ایماندار ہے۔ اور اس نے کہا، مجھے عمر قید کے 7 الزامات مقرر ہوئے تھے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے کہا 7، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا کہ میں بے گناہ تھا، لیکن میں اس کا ایک حصہ تھا۔ اس نے وہ نہیں کہا تھا جو حقیقت میں تھا، لیکن سب مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور مجھے یقین تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی ختم کر دوں۔ اور میں منصوبہ بنا رہا تھا، اور میں گہری سوچ میں تھا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے اپنی زندگی ختم کر سکتا ہوں۔ اور ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا دوں۔ میں اکیلا تھا، میں رو رہا تھا، میں غم انگیز تھا۔ اور اس لمحے ایک خادم خوشخبری دینے کے لیے آیا، میں نے اس کو نہ بلایا، میں نے اسے وہاں آنے کے لیے نہیں پوچھا، اور اس نے کہا، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اور میں نے انکار کر دیا۔ میں آپ کی انجیل نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ کو کیا بتانے والے ہیں۔ لیکن اس نے اصرار کیا اور کہا، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور میں اس پر ہنسا۔ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ جیسے سے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ میں کس قسم کا مجرم ہوں؟ اور اس شخص نے جس کے ہاتھ میں بائبل تھی کہا، کوئی بات نہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس نے جان دی، اور جو کچھ بھی آپ نے ہمیشہ جو حماقتیں کی ہیں اس کو اس بدترین آبادی سے حاصل ضرب کر لیں۔ اس نے ان تمام گناہوں کے لیے جان دی اور کہا، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، اور اس وقت میں نے ایک امید کی کرن دیکھی۔ اس نے کہا، اور میں نے اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دی۔ اور اس نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر اس لمحے میں قدرتی طور پر مر جاتا ہوں یا یہ مجھے پھانسی کے لیے لے جاتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں۔ اس نے کہا، میں مستحق ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں ایک نیا انسان تھا، اور میں قید خانہ میں 5 سال تک سزا کاٹنے کے لیے انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا،
اور پچھلے ہفتے میں کمرہ عدالت میں گیا. میں جج کے سامنے کھڑا تھا اور ثبوت کی کمی کے باعث اس نے سب چیزوں کو منسوخ کر دیا جو وہ مانگ رہے تھے. اور اس نے کہا کہ میں تمہیں 5 سال دیتا ہوں، صرف 5 سال. اور میں تو پہلے ہی یہ 5 سال کی مدت گزار چکا تھا. میرے 2 مہینے رہ گئے تھے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان 2 مہینوں کے بعد میں لوگوں کے ساتھ خدا کا کلام بانٹوں گا. وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، اب تم 50 آدمی، وہ 50 جو ہمیشہ کے لیے ہیں. خدا آپ کے نمبر جانتا ہے، وہ آپ کے نام جانتا ہے، وہ آپ کے جرائم اور گناہ جانتا ہے. اب یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ مسیح یسوع پر ایمان لے آئیں. آپ آج قید سے رہائی پا لیں گے، آج آپ سلاخوں سے باہر ایک آزاد شخص ہوں گے. لیکن یہ ایک پیغام ہے کہ آپ آزاد ہوں گے. آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ قید میں ہو سکتے ہیں اور آپ آزاد شخص ہوں گے. میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، میں بہت مرتبہ قید خانوں میں گئی اور میں نے بہت سے قیدیوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کو دی، اور وہ بہت سے لوگوں کی بنسبت زیادہ آزاد ہیں. جتنا کہ میں دنیا کو جانتی ہوں کہ وہ منشیات کے عادی ہیں، وہ فحاشی کے عادی ہیں، وہ قتل کرنے کے عادی ہیں، چوری، تکلیف دینے کے، حقیقت میں وہ قیدی ہیں. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں، اگر آج آپ کہیں، آپ صرف یہ کہیں، یسوع یسوع مجھے آج تیرے چھونے کی ضرورت ہے، میں ایک گنہگار ہوں اور اس زندگی سے نفرت کرتا ہوں. خداوند، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تجھے اپنے دل میں دعوت دیتا ہوں. مجھے معاف کرنا یسوع. میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میں یہ تجھ سے کہہ رہا ہوں، یسوع مسیح آ اور میرے اندر گھر کر. اگر آج آپ یہ دعا کریں گے تو آج بچ جائیں گے، اور موت کا آپ کی زندگی پر کوئی زور نہیں ہے.